نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ افضل ایام الدنیا، کہ دنیا کی سب سے بہترین دنوں میں سے یہ 10 دن جو ہے عشرہ ذی الحجہ کے سب سے معتبر اور پاکیزہ دن ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ سال کا یا مسلمانوں کا یا کسی خاص ذات دھرم اور برادری سے تعلق نہیں کیا اللہ کے نبی نے۔ افضل ایام دنیا، دنیا کا سب سے بہترین اور افضل دن اگر کوئی ہے تو یہ عشرہ ذی الحجہ کا دن ہے۔ مسلمانوں کا نہیں کہا، کسی اور ذات اور دھرم کا نہیں کہا، بلکہ کہا دنیا کا سب سے بہترین اور افضل دن اگر کوئی ہے تو یہ عشرہ ذی الحجہ کا 10 دن ہے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، نبی کائنات نے آگے فرمایا کہ آدمی اگر اس دن میں روزہ رکھتا ہے 9ویں ذی الحجہ کو تو اللہ تعالیٰ اس کے ماضی کے 1 سال کے پیچھے کے گناہ کو اور مستقبل کے 1 سال کے گناہ کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ اندازہ کیجئے کہ ایک دن کے روزہ رکھنے کی وجہ سے اس 10 دنوں میں اللہ رب العالمین جو انسان پچھلے 1 سال گناہ کیا ہے، حقوق اللہ، نماز چھوڑ دیا، روزہ نہیں رکھا، سب کو خیرات نہیں کیا، یعنی جس عبادت کا تعلق اللہ رب العالمین کی ذات سے ہے، وہ سارے گناہوں کو، صغیرہ گناہوں کو اللہ رب العالمین معاف فرما دیتا ہے، اور انسان مستقبل میں جو گناہ کرے گا، آنے والے دنوں میں جو گناہ انسان کرے گا، اللہ رب العالمین اس آنے والے دنوں کے گناہ کو اس 1 دن کے روزہ رکھنے کی وجہ سے معاف فرما دے گا۔ بڑی اہمیت کا حامل ہے اور بہت ساری فضیلت ہے۔ اگر میں اس فضیلت کو بیان کروں تو شاید کی رات چھوٹی پڑ جائے گی۔ آج کے درس میں صرف ہم آپ اتنا سمجھیں کہ اس عشرہ ذی الحجہ کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اس کے دنوں کے اندر عبادت کرنے کی، جاگنے کی، اور خصوصی طور پر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، یہ تکبیرات بھی پڑھتے رہیں، اور لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، کام کر رہے ہو، کھیت میں ہو، دکان میں ہو، مکان میں ہو، گھر ہو، باہر ہو، کہیں پر بھی رہیں، یہ دعا اور یہ تکبیرات کو ہم اور آپ لوگ اپنی زبان سے ادا کرتے رہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ عشرہ ذی الحجہ چل رہا ہے، اس میں سیرت ابراہیم کا ایک پہلو میں آپ کے سامنے رکھ کر کے پھر اپنی بات کو ختم کر دے رہا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی جب آپ کھنالیں گے اور دیکھیں گے تو ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی جو ہے اسٹرگل لائف تھی، قربانی سے لیس ہے۔ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی ہی وجہ سے قربانی کرنے کو ہم اور آپ لوگوں کو ملا۔ یہ سنت ابراہیم بھی ہے اور سنت نبوی بھی ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی قربانی سے لیس ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ابراہیم علیہ السلام جب ڈھونڈنے لگے، چاند کو دیکھا، ستارے کو دیکھا، سورج کو دیکھا تو کہا ھذا ربی ھذا اکبر، یہ بڑا ہے، یہ میرا رب ہے۔ چاند ستارے جو ہے، یہ سورج اس سے بڑا ہے، یہ میرا رب ہے، چاند تارا میرا رب ہے۔ اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام تلاش کرنے لگے اللہ رب العالمین کو، اور جب اللہ رب العالمین ان کو کے دل میں اللہ رب العالمین نے جب اللہ کی پہچان، اللہ کی شناخت ڈال دی، تو سب سے پہلا پیغام لے کر کے جو ابراہیم علیہ السلام پہنچے تو اپنے والد گرامی جناب حضرت آزر کے پاس لے کر کے پہنچے، اور کیا کہا پتہ ہے؟ قرآن نے اس کا نقشہ بھی کھینچا سورہ مریم میں، کہا یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، اے میرے ابا جان، لم تعبد، آپ کیوں عبادت کر رہے ہیں؟ ما لا تسمع، اس چیز کی جو نہ سن سکتا ہے، ولا يبصر، جو نہ دیکھ سکتا ہے، ولا يغني عنك شيئا، جو نہ ہی آپ کو بے نیاز کر سکتا ہے، یعنی نہ کچھ آپ کو فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ آگے کہا یا ابت لم تعبد الشیطان لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن وصیا، اے میرے ابا جان، آپ شیطان کی عبادت نہ کریں، کیونکہ شیطان انسانوں کا بھلا ہوا دشمن ہے۔ آگے کیا کہا؟ قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیہ۔ ایک بات یہاں پوائنٹ کی آتی ہے کہ یاد رکھ لیجیے، کسی کو بھی مسجد نہیں، گاؤں میں نہیں، سماج اور معاشرے کے اندر نہیں، دنیا کے کسی بھی کونے کے اندر آپ چلے جائیے، اگر کسی کو آپ حق کی دعوت دیں گے، نماز کی طرف بلائیں گے، روزے کی طرف بلائیں گے، صدقہ و خیرات کی طرف بلائیں گے، مسجد کی طرف بلائیں گے، تو آپ کو گالی پڑھنا پڑے گا،
فائدہ پہنچا سکتا ہے، جو نہ نقصان پہنچا سکتا ہے. آپ کو پتا ہے ان کے والد گرامی نے کیا کہا؟ قال اراغب انت عن الہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیا. اے ابراہیم اگر تو اس دعوت سے باز نہ آیا اور یہاں سے گیا نہیں تو یاد رکھ لے میں تجھے پتھروں سے مار مار کر کے ہلاک کر دوں گا. تیری دعوت کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، تو یہاں سے نکل کر کے بھاگ جا. ابراہیم علیہ السلام کا یہ واقعہ ہمیں نصیحت دیتا ہے کہ کسی کو بھی اگر آپ دعوت دیں گے، نماز کی طرف بلائیں گے، مسجد کی طرف بلائیں گے، تو آپ کو برا بھلا کہیں گے، لیکن آپ کو پیچھے نہیں ہٹنا ہے. یہ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہمیں نصیحت دے رہا ہے. سب سے پہلی اور سب سے بڑی قربانی ابراہیم علیہ السلام کو تسلیم کی، دیار وطن کو چھوڑا اور اپنے باپ اور اپنے ماں اپنے پاس پڑوس کو چھوڑ کر کے نکل کر کے چلے جائے. یہاں لوگ اپنے گھر سے نکل کر کے مسجد کے لیے نہیں آتے ہیں، اتنی قربانی نہیں دیتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی قربانی دیکھیے، باپ کو چھوڑ دیا، ماں کو چھوڑ دیا، رشتہ دار کو چھوڑ دیا، گاؤں سماج کو چھوڑ دیا. ایک آدمی کے لیے سب سے تکلیف کی بات وہ ہے کہ اس کے گھر سے، اس کے گاؤں سے، اس کے سماج سے اس کو مار کر کے بھگا دیا جائے. یعنی کہ سب سے تکلیف کی بات یہ ہے کہ ایک آدمی کو اس کے گھر سے نکال کر کے باہر کر دیا جائے. اور ابراہیم علیہ السلام کو تسلیم کو سب سے پہلی آزمائش اور سب سے بڑی قربانی جو لینی پڑی، اپنے گھر کو چھوڑنا پڑا، اپنے باپ کو چھوڑنا پڑا. کس لیے؟ اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے دین کی نشر و اشاعت کے لیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے لیے، اللہ رب العالمین کے دین کے پرچار پرسار کے لیے اور اس دین کے پیغام کو عام کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تسلیم کی سب سے پہلی اور بڑی قربانی یہ تھی کہ دیار وطن کو چھوڑا، باپ کو چھوڑا اور پاس پڑوس کو چھوڑ کر کے اللہ کے نکل کر کے چلے چلے. لیکن آگے واقع نصیحت ہم یہ بھی کرتے ہیں، جاتے جاتے کہہ رہے ہیں قال سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیظا. اللہ تعالی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے. آپ سوچئے جاتے جاتے کہہ رہے، باپ کہہ رہا تجھے مار کر کے ہلاک کر دوں گا پتھر سے، بھاگ ادھر سے، نکل میرے گھر سے. ابراہیم علیہ السلام کیا کرے؟ اللہ پر سلامتی ڈالے، ساستغفر لک ربی. اس کے بعد بھی میں اپنے رب سے آپ کے لیے استغفار کروں گا. گویا پتہ یہ چلا اگر آپ کسی کو دین کی دعوت دے رہے ہیں تو اگر سامنے والا آپ کو برا بھلا کہہ رہا ہے تو آپ کو جواب نہیں دینا، بلکہ محبت سے اور ہنس کر کے مسکرا کر کے اس کے حق میں دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے رشتے کو مسجد سے مضبوط کر دے. اتنی قربانیاں دی ہیں تب جا کر کے آج ہم لوگ بکرا حلال کر کے کھا رہے ہیں. ایسے نہیں ملا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ایک اور قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اگلے درس میں آپ کے سامنے رکھی جائے گی. بس اتنا سمجھ لیجئے کہ قربانیوں ہی سے اور تکلیف اور مشقت اور اسٹرگل لائف جو ابراہیم علیہ السلام کو تسلیم تھی، ایک ایک لمحہ ان کا اسٹرگل میں گزرا ہے اور قربانی دیتے 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 حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تسلیم کی پوری زندگی گزری ہے. اس لیے ہم اور آپ لوگوں کو اس واقعے سے نصیحت اور عبرت پکڑنا چاہیے کہ ابراہیم علیہ السلام کو تسلیم اپنے دیار کی، اپنے ماں کی، اپنے باپ کی، اپنے گھر کی، اپنے گاؤں سماج کی قربانی اگر دے سکتے ہیں تو ہم اپنے بستر کو چھوڑ کر کے، اپنے عالیشان بھونوں کو چھوڑ کر کے، اپنے نرم ملائم بستروں کو چھوڑ کر کے مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے بھی آ سکتے ہیں. یہ سب سے بڑی اور سب سے اہم قربانی ہمارے لیے یہی ہوگی کہ ابراہیم علیہ السلام نے اتنی بڑی قربانی دی. اگر ہم اپنے گھر کو چھوڑ کر کے مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو یہ بھی ایک بہت بڑی قربانی ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مولا کریم ان تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ ان تمام چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور